بسم الله الرحمن الرحیم۔ ابتدائی حالات مکہ مکرمہ میں قریش کے 3 بڑے قبیلے تھے: بنی ہاشم، بنی مخزوم، بنی عبدالدار۔ ان قبیلوں میں سے بنی مخزوم بہت بہادر اور جنگجو قبیلہ تھا۔ ان کے ذمے لوگوں کو جنگی تربیت دینا اور گھوڑوں کو سدھانے کے فرائض تھے۔ وہ لوگوں کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس قبیلہ کے سردار کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ اسے الولید اور الوحید کے نام سے پہچانا جاتا تھا، یعنی یکتا یا واحد۔ ولید بن مغیرہ ایک درویش منش اور حلیم الطب انسان تھا۔ وہ بہت مالدار بھی تھا، اس لیے ہر تیسرے سال خانہ کعبہ کا غلاف وہ تنہا تبدیل کیا کرتا تھا۔ ایک سال بنو ہاشم غلاف کعبہ چڑھاتا تھا۔ اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ قریش کا ایک مدبر اور معتبر سردار تھا۔ اسے لوگ نہایت عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے، اس لیے وہ اسے ریحانہ القریش بھی کہتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہو رہی تھی تو ڈر کے مارے کوئی شخص بھی اسے گرانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر نئی تعمیر کے لیے خانہ کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا دیا۔ لوگوں میں ان کا بے حد احترام اور قدر و منزلت تھی۔ جب خالد بن ولید کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ کے رواج کے مطابق انہیں صحرا میں ایک بدو عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ خالد کو صحرا کی زندگی راس آئی۔ وہ وہاں پر رہنے کی وجہ سے سخت جان ہو گئے اور مشکل زندگی گزارنے کے عادی بھی ہو گئے۔ بچپن میں انہیں چیچک کی بیماری ہوئی تھی۔ وہ تندرست تو ہو گئے تھے مگر ان کے چہرے پر اس کے دھندلے نشان رہ گئے تھے جو بہت نمایاں نہ تھے، اور یہ نشان ان کے حسن یا شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔ جب خالد کی عمر 5-6 برس کی ہو گئی تو انہیں والدین کے پاس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا۔ خالد بن ولید نے اپنے بہادر قبیلے کے اندر والدین کے آغوش میں پرورش اور تربیت پائی۔ انہوں نے بچپن ہی میں گھوڑ سواری سیکھ لی تھی۔ وہ ایک بہترین شہ سوار تھے۔ وہ نئے نئے گھوڑوں پر بے خوف ہو کر سواری کر لیتے تھے۔ وہ گھوڑوں کو سدھاتے تھے۔ وہ اونٹوں کی سواری کرنے میں ماہر تھے جو صحراؤں میں لمبے لمبے سفروں پر لے جائے جاتے تھے۔ انہیں کشتی لڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تلوار بازی، تیر اندازی اور نیزہ بازی پر بھی مشقیں کر کے عبور حاصل کر لیا تھا۔ ولید بن مغیرہ ایک امیر و کبیر سردار تھا۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے خالد کو کمائی پر نہیں لگایا اور ان کا شوق و رجحان دیکھ کر انہیں جنگی مشقیں کرنے پر لگائے رکھا۔ وہ سارا دن گھوڑ سواری کرتے اور کشتیوں کے مقابلے کرتے رہتے تھے۔ خالد نے اپنے والد سے سیکھا کہ صحراؤں میں جلد از جلد کیسے حرکت کی جا سکتی ہے اور دشمن پر بے خبری میں کس طرح غیر متوقع حملہ کر کے اسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے دشمن کا تعاقب کرنا بھی سکھا دیا۔ ولید نے خالد کو جنگی چالیں، داؤ پیچ اور لڑائی کے گر بھی سمجھائے۔ اس لیے جب خالد بن ولید جوان ہوئے تو وہ قریش کے بہترین جنگجو اور ایک ناقابل تسخیر سپاہی بن چکے تھے۔ ان کا مقصد حیات جنگ لڑنا تھا۔ انہیں فتوحات کا شوق تھا۔ خالد بن ولید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم دونوں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان دونوں کو کشتی لڑنے کا بہت شوق تھا۔ بچپن میں عکاظ میں کشتی کے ایک مقابلے میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح پچھاڑا تھا کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ جب خالد جوان ہوئے تو ان کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا۔ وہ ایک دراز قد شخص تھے۔ ان کے شانے چوڑے اور مضبوط تھے۔ ان کی چھاتی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بازو مضبوط اور گٹھے ہوئے تھے۔ ان کا سارا وجود مردانہ حسن اور وجاہت کا بہترین شاہکار تھا۔ ان کے چہرے پر پوری اور گھنی داڑھی تھی۔ خالد کو کام کرنے کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ سارا دن جنگی مشقیں اور گھوڑ سواری کے مقابلے کیا کرتے تھے۔ ان کے دوستوں میں عمر بن العاص اور عمر بن ہشام بن المغیرہ شامل تھے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ان کا جگری دوست تھا۔ خالد بن ولید اپنے کسرتی جسم کی وجہ سے پھرتی سے سب کام کر لیتے تھے۔ کئی بار وہ اپنے والد کے کاروبار کے سلسلے میں تجارتی قافلوں کے ساتھ شام گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھرپور صلاحیتوں، جسمانی طاقت اور پرکشش شخصیت کی وجہ سے بہت جلد ہر دل عزیز ہو گئے تھے۔ وہ اپنے والد کی طرح بہت سخی تھے۔ انہیں بھی اپنے والد کی طرح ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ خالد کے ذمے فوج کی دیکھ بھال اور سپہ سالاری کا عہدہ تھا۔ ولید اور خالد دونوں کو اپنے آبائی مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ جب 10 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہیں یہ بات نہ بھائی اور وہ دونوں اسلام دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ کے گھر میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ رہتا تھا۔ ان کے ساتھ مخالفین میں دوسرے سردار ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ بھی شامل تھے۔
وہ سب مل کر اس نئے دین کو روکنے کی کوشش کے منصوبے بناتے تھے۔ ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان تشدد اور گالی گلوچ نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل ایک چھوٹے قد کا مضبوط جسم کا انسان تھا جو بھینگا بھی تھا۔ اسے لوگ فولادی آدمی کہتے تھے۔ وہ اسلام دشمنی میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ یہ سب لوگ ولید کے گھر اکٹھے ہو کر بیٹھتے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ خالد بن ولید اپنے والد کے ہم نوا تھے۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح خانہ کعبہ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کی قسمیں کھاتے تھے۔ ان کے کئی چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے۔ وہ اپنے بچوں کے نام ان بتوں کے ناموں پر رکھتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے۔ وہ قدامت پسند تھے۔ لوگ اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق پرانی رسموں پر چلتے تھے۔ دین اسلام کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں کا ذکر بہت گندی اور فحش زبان میں کرتے تھے، اور جہاں کہیں انہیں موقع ملتا انہیں نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ ولید بن مغیرہ اور سہر بن حرب ابو سفیان جو بنی امیہ کا سردار تھا، وہ بے شک دین اسلام کے خلاف تھے، مگر وہ اپنے ہمشہریوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ ولید بن مغیرہ ایک دانا سردار تھا، وہ امن چاہتا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جا کر ایک تجویز پیش کی اور کہا کہ میرا بیٹا عمارہ جو بہت خوبصورت بھی ہے وہ تم رکھ لو، میرا یہ بیٹا تمہاری خدمت کرے گا اور تمہارا تابعدار رہے گا۔ اس کے بدلہ میں تم اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، کیونکہ تمہارا یہ یتیم بھتیجا ہے دین ہو گیا ہے، یعنی اسے قتل کر دوں گا تاکہ لوگ دین اسلام کے چکر میں نہ پڑیں اور ہمارے درمیان خواہ مخواہ کی دشمنیاں بھی نہ بڑھیں۔ ابو طالب نے خاموشی سے ولید بن مغیرہ کی تجویز کو سنا اور پھر جواب دیا، کتنی عجیب بات ہے کہ میں تو تمہارے بیٹے کی پرورش کروں اور تم میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالو۔ ابو طالب نے صاف انکار کر دیا۔ ولید بن مغیرہ ناکام ہو کر لوٹ گیا۔